اب ہم آتے ہیں اس کتاب کے دوسرے ٹاپک پہ، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 570 عیسوی میں ہوئی، اور آپ کا تعلق بنو ہاشم فیملی سے تھا، جو کہ قبیلہ قریش کا ایک پارٹ تھا۔ اچھا، قریش جو ہیں ان کا مکہ کے اوپر کنٹرول تھا۔ مکہ جو ہے ریڈ سی سے تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور جو تجارتی راستہ شمال اور جنوب کو جوڑتا تھا، مکہ والے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ ویسے تو مکہ بین الاقوامی طور پر جڑا ہوا بھی تھا، لیکن وہ ایک طریقے سے آئسولیٹڈ بھی تھا، کیونکہ اس کے چاروں طرف ریگستان تھے۔ لیکن مکہ میں کیونکہ کعبہ موجود تھا، تو اس وجہ سے مکہ کی ایک مذہبی حیثیت بھی اس وقت تھی، اور اس کا ایک اثر و رسوخ بھی عرب دنیا کے اوپر تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل ان کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، اور جب آپ 6 سال کے تھے تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح جب آپ 8 سال کے تھے تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کی پرورش آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے کی۔ آپ نے اپنے چچا کے ساتھ سیریا کی طرف تجارتی اسفار کیے، اور آپ کی ایمانداری کو دیکھتے ہوئے آپ کو صادق و امین کا خطاب بھی ملا، اور قریش میں آپ کی بہت عزت تھی۔ اس وقت آپ مکہ کی ایک امیر خاتون حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ورکنگ ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہے تھے۔ 25 سال کی عمر جب آپ کی ہوئی تو آپ کی ایمانداری کو دیکھتے ہوئے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو شادی کے لیے، نکاح کے لیے پرپوز کیا، جو آپ نے تسلیم کیا۔ آپ مذہبی طور پہ دین حنیف پہ قائم تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ توحید پرست تھے، اور آپ کی عادت تھی کہ مکہ کے مرکز سے 5 کلومیٹر دور ایک غار میں جا کر آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ اور جب آپ کی عمر 40 سال ہوئی تو آپ اسی غار میں موجود تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے آئے اور انہوں نے آپ کو پڑھنے کا کہا۔ اس کے بعد جو مشہور واقعہ ہے سورہ علق کی جو ابتدائی آیات ہیں ان کا نازل ہونا، وہ نازل ہوئیں۔ آپ نے جا کر اپنی اہلیہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ بتایا، اور وہ سب سے پہلے آپ پر ایمان لائیں۔ اسی طرح آپ کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے کزن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے خادم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی طور پہ سب سے پہلے آپ پر ایمان لائے، اور ان حضرات نے اپنے قریبی لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ کچھ ہی عرصے میں مکہ کے اندر مسلمان ایک خفیہ گروپ کی شکل اختیار کر گئے، اور آپ کی دعوت کا محور یہ تھا کہ ایک اللہ جو ہے وہ خدا ہے، اور ان بتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح معاشرتی برائیوں کی بھی پرزور مذمت کی گئی، جس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عقائد بدلنے نہیں آئے، بلکہ وہ معاشرے کو تبدیل کرنے آئے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی وہ مشرکین مکہ کے جو خاص طور پہ سردار تھے ان کے لیے ایک دھمکی تھی، یعنی کیونکہ اس کی وجہ سے، ان کی دعوت کی وجہ سے ان کی جو معاشرتی پوزیشن تھی اور ان کا جو بزنس تھا وہ گھاٹے میں پڑتا جا رہا تھا، کیونکہ کعبہ کے اندر 360 بت تھے، اور پورے عرب سے جو ہے عرب آتے تھے وہاں کعبے کی وجہ سے اور ان بتوں کی وجہ سے۔ تو ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ اس دعوت کی وجہ سے ان کی جو اقتصادی صورتحال ہے، ان کا جو بزنس ہے اور ان کی جو معاشرتی پوزیشن ہے وہ بہت مشکل میں پڑتی جا رہی ہے۔ تو جب ان بتوں کی نفی کی جانے لگی تو قریش کے جو سردار تھے ان کو اپنی مذہبی سیاحت جو ہے وہ گھاٹے میں پڑتی ہوئی نظر آنے لگی، اور یہ ان کے لیے بہت الارمنگ سچویشن تھی۔ جیسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بڑھتی گئی تو قریش کا بھی رویہ جو ہے وہ بدلتا گیا۔ شروع میں تو مسلمانوں کا صرف مذاق اڑایا کرتے تھے، لیکن جب انہیں خطرہ محسوس ہونے لگا تو ان کا رویے میں تشدد بھی آنے لگا۔ اللہ کو ایک ماننا، معاشرتی انصاف اور ہر انسان کا برابر ہونا، یہ وہ کانسیپٹس تھے جو قریش کے لیڈران کو بری طرح چھو رہے تھے، اور وہی سمجھتے تھے کہ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر کے ہی وہ اس مسئلے سے نمٹ سکتے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا، کیونکہ آپ بنو ہاشم قبیلہ جس سے آپ کا تعلق تھا، اس کے جو سردار تھے یعنی حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، آپ ان کی ڈائریکٹ پروٹیکشن میں تھے، آپ ڈائریکٹ ان کی حفاظت میں تھے، اور عرب کلچر میں کو فالو کرتے ہوئے حضرت ابو طالب بھی اپنے بھتیجے کی فل پروٹیکشن کر رہے تھے۔
عرب کلچر کے اندر یہ بھی تھا کہ اگر خدا نخواستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا جاتا تو بنو ہاشم کو اس بات کی اجازت تھی کہ ان کے قاتلوں کا تعاقب کرے، جس سے مکہ میں سول جنگ بھی ہو سکتی تھی۔ یہ پروٹیکشن والی بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو درست تھی، لیکن ان کے جو ماننے والے تھے ان کو یہ پروٹیکشن حاصل نہیں تھی۔ تو قریش نے یہ اسٹریٹجی اپنائی کہ وہ ان کے ماننے والوں کے اوپر ظلم کریں، جس کی وجہ سے اور لوگ اسلام میں داخل نہ ہوں۔ اسی لیے جب کچھ مسلمان ایبیسینیا کی طرف ہجرت کر کے گئے تو قریش نے اپنا نمائندہ وہاں بھی بھیجا تاکہ ان کو واپس لایا جا سکے، لیکن وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی بادشاہ کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کی، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر تھا، اور ان آیات کو سننے کے بعد نجاشی نے ان کو قریش کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ قریش نے ادھر محسوس کیا کہ اب تو حالات ان کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا جائے، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا، یعنی جس خاندان سے آپ کا تعلق تھا، کہ ان سے کوئی تجارتی لین دین نہ کیا جائے اور ان سے کوئی شادی بیاہ کا معاملہ نہ کیا جائے، اور ان کو ایک بنجر ایک وادی میں دھکیل دیا جائے، وہاں بھیج دیا جائے اور ان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے۔ اس بائیکاٹ کی وجہ سے بنو ہاشم کے جو مسلمان تھے وہ بھی متاثر ہوئے، اور ایسے افراد جو مسلمان نہیں تھے بنو ہاشم کے وہ بھی متاثر ہوئے، اور ایسے مسلمان جو بنو ہاشم سے تعلق نہیں رکھتے تھے، جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس وقت میں مسلمانوں کی مدد کے لیے بہت کچھ کیا، جس سے ان کو نقصانات بھی ہوئے۔ بالآخر قریش کو یہ بائیکاٹ ختم کرنا پڑا اور ان کو اس سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوا، اور مزید لوگ بھی مسلمان ہوئے اور اسلام میں داخل ہوئے اس واقعے کے دوران۔ بہت ممکن ہے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طالب کا انتقال اسی بائیکاٹ کے نتیجے میں ہوا کہ اس کی جو سختیاں انہوں نے جھیلیں، اور جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کے لیے جو ایک سایہ تھا ان کے چچا کی صورت میں، بنو ہاشم کے جو لیڈر تھے، اب وہ بھی نہیں رہا، اور اس کے بعد جو قریش ہیں وہ مزید پرتشدد ہو گئے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا، جو کہ مکہ سے 65 کلومیٹر دور ایک وادی ہے، لیکن وہاں بھی آپ کو زیادہ کامیابی نہیں ملی اور وہاں بھی کافی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ جب خاندان کی مضبوط سپورٹ نہ رہی اور پڑوسی قبائل نے بھی مدد کرنے سے انکار کر دیا اور آپ کے ساتھیوں کے اوپر ظلم کی انتہا ہو گئی، تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پہچان لی کہ اسلام کو بچانے کے لیے انقلابی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر مکہ سے 300 کلومیٹر دور یثرب سے آپ کو ایک موقع میسر آیا، اور یہ موقع میسر ایسے آیا کہ یثرب کے دو بڑے قبائل اوس اور خزرج، جو اپنی آپس کی جنگوں میں بہت زیادہ تھک چکے تھے، تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یثرب میں مقبول ہو چکے تھے، تو انہوں نے آپ کو ایز اے ثالث جو ہے اور ایز اے لیڈر، ایز اے ثالث جو ہے چنا، تاکہ آپ وہاں آ کر ان کی جنگوں کے اختتام کروائیں اور اس کا باعث بنیں۔ تو آپ اپنے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ آپ نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ، اور اس کی اسلام میں بہت اہمیت ہے، اور اسلام کا جو کیلنڈر ہے وہ بھی اس ہجرت سے شروع ہوتا ہے۔